بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر روزے کے اندر ایک غلطی لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، ان کا اس غلطی کا پتہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں، وہ رائیگاں چلے جاتے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ ثواب نہیں ملتا۔ اللہ جل شانہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، وہ لوگ غلط سمجھے ہیں بالکل۔ اور اللہ جل شانہ رحم کرے ہمارے مؤذنین پر، ان کا بھی اس میں بہت ہی بڑا دخل ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تمہیں ہاتھ جوڑ کر ان مؤذنین سے التماس کرتا ہوں، جو ہمارے مؤذنین ہیں، اذان دینے والے لوگ ہیں، ان سے میں التماس کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت سے پہلے اذان نہ دیں۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وقت سے پہلے اذان دینا یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کا لوٹانا لازمی اور ضروری ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ وقت سے 10 منٹ پہلے، سحری کے وقت 10 منٹ، 15 منٹ، 8 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں، لوگوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ اذان ہی صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صبح کا اذان وہ اپنے صبح کے ٹائم میں دینا ہے، صبح سے پہلے وہ اذان دینا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے مؤذنین وہ وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دیتے ہیں، جس کا اعادہ لازمی ہے، لیکن وہ اعادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کر یہ التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت سے پہلے اذان نہ دیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے، نہ قرآن میں اس چیز کا کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں اس چیز کا کوئی ذکر ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں کسی کتاب میں اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے روزے میں منہ بند کرنا ہے سحری کے وقت اذان کے مطابق، اور آپ نے اگر افطاری کرنا ہو تو وہ بھی اذان کے مطابق آپ نے افطاری کرنی ہے۔ یعنی اگر سحری کے وقت آپ نے اذان سن لیا تو اب آپ نے منہ بند کرنا ہے، بس آگے اور کچھ نہیں کھانا ہے، اور افطاری کے ٹائم آپ نے اذان سن لیا تو آپ نے منہ کھول لیا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ اس چیز کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ فقہ میں ذکر ہے، نہ شریعت کے کسی ادنا سے ادنا کتاب میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ لوگوں نے کہاں سے نکالا ہوا ہے، ہمارے عوام نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے کہ وہ اذان کی طرف دیکھتے ہیں، سحری کے ٹائم بھی اذان کی طرف دیکھتے ہیں، اور افطاری کے وقت بھی وہ اذان کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ روزے کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ٹائم کو دیکھو، اپنا گھڑی وہ سرکاری ٹائم کے مطابق سیٹ کرو، ٹائم کو دیکھو، جو نقشہ ہے آپ کے گھر میں، عام جو نقشے ہوتے ہیں نماز کے، جو نقشے ہوتا ہے دائمی اوقات نماز، اس نقشے کے مطابق سحری کے وقت 5 منٹ پہلے منہ بند کر لیں، اور افطاری کے وقت وہ 1-2-3 منٹ بعد وہ اپنا روزہ کھول لیں، بس۔ اذان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اذان چاہے 5 منٹ پہلے ہو جائے سحری کے وقت، 10 منٹ پہلے ہو جائے، 10 منٹ بعد میں ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی طرح افطاری کے ٹائم بھی، خواہ اذان وہ 10 منٹ پہلے ہو جائے، 10 منٹ بعد میں ہو جائے، اس کے ساتھ روزے کا ہرگز تعلق نہیں ہے۔ روزے کا تعلق وہ ٹائم کے ساتھ ہے، ٹائم داخل ہو گیا تو بس منہ بند کریں، اور ٹائم ختم ہوا تو فوراً آپ نے اپنا روزہ کھولنا ہے۔ اذان کے انتظار میں ہرگز نہیں بیٹھنا ہے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اذان کے مطابق اپنا روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھار مؤذن صاحب وہ 10 منٹ بعد اذان کرتا ہے سحری کے ٹائم، وہ 10 منٹ یعنی ٹائم داخل ہوتا ہے، لیکن ٹائم داخل ہونے کے بعد 10 منٹ بعد وہ اذان کرتا ہے، تو آپ نے اس کے اذان کے مطابق اپنا منہ بند کر لیا، یعنی آپ نے 10 منٹ بعد منہ بند کر لیا، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، چلا گیا آپ کا روزہ۔ کبھی کبھار غلطی سے مؤذن صاحب ہے اس سے غلطی ہو جاتا ہے، وہ غلطی سے افطاری کے ٹائم وہ 5 منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے، تو آپ نے اس کے اذان کے مطابق روزہ کھول دیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ پورا دن آپ نے جو محنت اور مشقت اٹھائی تھی
وہ محنت اور مشقت سارا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، کیونکہ آپ اذان کے مطابق روزہ رکھتے ہو، حالانکہ روزے کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں، اپنے گھڑی کو سیٹ کرے سرکاری ٹائم کے مطابق، اور اپنے گھر میں ایک نقشہ رکھ لیں، دائمی اوقات نماز کا جو نقشہ ہے یا رمضان کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق سحری کر لیں اور افطاری کر لیں۔